امام مسجد چک کے تمام نمازیوں کو لوٹ کر چلا گیا، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، ایک نے دوسرے کو نہیں بتایا، دوسرے نے اس کو نہیں بتایا، ایک ایک کر کے سب لٹ گئے لیکن ایک دوسرے کو بتایا نہیں، امام مسجد فرار ہو گیا۔ جب راز کھلا تو پتہ چلا کہ سارا چک لٹ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک امام مسجد نے اپنے چک کے تمام نمازیوں کو لوٹ لیا اور اس کا واردات کرنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا، اور اس نے اپنی اس مسند کو امام مسجد صاحبان کو اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ایسا دھوکہ دیا کہ سارے لوگ حیران ہو کر رہ گئے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس شعبے کو، امامت کو، امام مسجد صاحبان کو، علماء حضرات کو بدنام کرتے ہیں۔ تو کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، کہاں پر ہوا، کیا گزری لوگوں کے اوپر، مکمل تفصیل آپ کو ویڈیو میں ابھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، رینالہ خورد کے علاقہ ایک چک ہے، 5 چک کی جامع مسجد کے امام صاحب جو ہیں اس نے ایسی واردات کی اور ایسے اس نے لوگوں کو لوٹا کہ سارے لوگ پریشان ہو کر رہ گئے، کسی نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ امام مسجد کا طریقہ واردات یہ تھا، پہلے اپنے ایک نمازی کو اس نے کہا کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میری بیٹی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے اور میرے حالات اچھے نہیں ہیں، جب تنخواہ ملے گی آپ کو میں پیسے لٹا کر دوں گا، 20,000 روپے مجھے دے دو۔ اب یہ شخص جو ہے اس نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے، ان سارے بلکہ سارے جو محلے کے، جو اس علاقے کے، اس چک کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بابا بوڑھا ہے، اس نے کہا کہ امام مسجد صاحب میرے پیچھے آئے نماز مغرب کی نماز کے بعد اور مجھے کہا کہ بابا جی بات سنیں۔ بابا جی نے کہا جی امام صاحب، مفتی صاحب، وہ مفتی صاحب تھے، کہ مفتی صاحب بتائیے۔ تو مفتی صاحب بڑے پریشان تھے، انہوں نے بابے کو کہا کہ بابا جی میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میری جو بیٹی ہے وہ بیمار ہے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، مہربانی کر کے 20,000 روپیہ ادھار 2-3 دن کے لیے مجھے دے دیں۔ بابا جی نے کہا چلو میں جب آؤں گا عشاء کی نماز کے لیے تو لیتا آؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں اتنا وقت نہیں ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں امام صاحب کو، مفتی صاحب کو ساتھ لے کر گیا، گھر میں جا کر میں نے اس کو چائے پلائی، بسکٹ کھلائے اور اس کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ پھر اس کو میں نے جب 20,000 دیے تو اس نے کہا بابا جی جو ضرورت تو بہت زیادہ ہے لیکن کسی اور سے کیا مانگوں گا، تو آپ ایسے کریں 50,000 دے دے اور یہ بات راز میں رہنی چاہیے، آپ کسی کو بتایا نہیں، میں ایسی مسند پر ہوں، ایسے جو ہے میرا عہدہ ہے ایسا کہ مانگنا اچھا نہیں لگتا، تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں، میں 2-3 دن کے اندر واپس کر دوں گا۔ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو، بیٹوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اس کو 50,000 دے دیے۔ تو اسی طرح اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس نے چونا لگایا، درزی کو، گوشت والے کو، اسی طرح سبزی والے کو، اور جتنے بھی دکاندار تھے وہاں پر سب کو اس نے کسی سے 10-20، کسی سے 40-50، اتنے پیسے اس نے 40-50 ہزار ایک بندے سے وہ اس نے لیا۔ تقریباً ان کے کہنے کے مطابق 6 لاکھ سے 8 لاکھ روپے جو ہے امام مسجد صاحب نے 1.5 ماہ کے اندر یہاں چک سے لوگوں سے لوٹا، اور اس کا یہ طریقہ ہے جہاں بھی جاتا ہے 1.5 سے 2 ماہ رہتا ہے اور لوگوں سے لوٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کا یہ کام ہے جب وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح سب لوگ اس کو دیتے رہے، پتہ نہیں چلا، کسی کو کسی نے بتایا نہیں کہ امام صاحب کی عزت ہے، اس کو پامال نہ کریں تو امام صاحب واپس کر دیں گے۔ کسی سے 2 گھنٹے کے لیے لیے پیسے، کسی سے 2 دن کے لیے، اور کسی سے جو ہے وہ 8 دنوں کے لیے مانگے۔ تو اسی طرح اس نے پیسے اکٹھے کیے، پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب انتظامیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں گے، ہمارے پاس اس کا کارڈ ہے، ہم جو ہے اس کو تلاش کر لیں گے، لیکن وہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہے وہاں 2 ماہ 1.5 ماہ گزارتا ہے اور وہاں سے اسی طرح لوگوں سے وہ لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں، اس مسند کو بدنام کرتے ہیں، علماء کی جو ہے
وہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ جب بھی کوئی امام رکھے تو اس کی اچھی طرح سے ویریفیکیشن کریں۔ اگر اچھا ہو، اچھا امام آپ کو مل جائے تو یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اکثر طور پر امام مسجد صاحبان کو تنخواہ نہیں ملتی، وظیفہ صحیح نہیں ملتا، 5,000 10,000، اور پھر اپنا گزر بسر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے امام کی قدر کریں اور اپنے امام کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہے، تاکہ اس کے حالات آپ کو معلوم ہو اور آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے تعاون کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔